بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بصرہ کے حاکم نے ہرقل کے پاس خط بھیجا تھا جو حضرت دحیہ کلبی بصرہ کے حاکم کے پاس لے کر گئے تھے۔ تو ہرقل نے وہ خط پڑھا۔ اس کے تو اس خط میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ شاید جلدی میں کچھ اس پر کلام نہیں کیا گیا تھا اور کچھ کر بھی دیا گیا تھا، تو آپ دوبارہ سن لیجئے گا کہ ہرقل اگرچہ بادشاہ تھا بلکہ ملک الملوک تھا، شاہنشاہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملک یا ملک الملوک کچھ نہیں لکھا بلکہ اس کو عظیم الروم لکھا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملک ناپسند ہے، اور ملک الملوک کی تو ممانعت ہے کہنے کی، وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اس واسطے یہ دونوں لفظ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال نہ کر کے عظیم الروم، روم کی بڑی شخصیت، اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو روم کی بڑی شخصیت ہے، یہ لفظ استعمال فرمایا۔ یہاں پر خاص طور سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقود ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنا عقیدہ خراب نہ ہو، اپنے عقیدے کے خلاف نہ ہو، اور اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی ہے، چاہے وہ کافر ہے، فاسق ہے یا کچھ بھی ہے، جو بھی کہیے گا آپ، جو بھی وہ کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی قوم کا بڑا ہے تو اس کی بڑائی کا احترام اور بڑائی کا خیال کرنا ضروری ہے، اس کا احترام اور اس کی بڑائی کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اس طرح جمع کیا گیا کہ اس کو ملک نہیں کہا گیا کہ یہ اپنے نظریے کے خلاف تھا، ہاں اس کو عظیم الروم کہا گیا جس سے اس کی حیثیت بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نا حدیث پاک میں انزل الناس علی منازلہم، اور جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے سے اسی کی حیثیت کے مطابق برتاؤ کیا کرتے تھے، تو یہ بھی اسی کا ایک فرد ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، اس پر غالباً کچھ کہہ دیا گیا تھا، پھر دوبارہ سن لیجیے گا کہ السلام یہ ایسی دعا ہے جو صرف مسلمان یہ ہو سکتی ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہو سکتی، لہذا غیر مسلم کو السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس سے آگے کہنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اب سوال رہ جاتا ہے یہ کہ ان کو کس طریقے سے سلام کیا جاوے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خاص مصلحت نہ ہو تو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے شر سے بچنا مقصود ہو یا کوئی اور ایسا تقاضا ہو تو ان کے یہاں تعظیم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بس وہ استعمال کر لیا جاوے، بشرطے کہ ہمارے واسطے ہمارے عقیدے کے خلاف نہ ہو، یعنی ہمارے واسطے اس کا استعمال جائز ہو، ہمارے عقیدے ہمارے نظریے کے خلاف نہ ہو، جیسا کہ نمسکار یا نمستے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ ہمارے واسطے جائز نہیں ہے۔ یہ اب کیا استعمال کریں؟ تو دیکھو ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ آداب یا تسلیمات اس طرح سے بولتے ہیں، لہذا آداب یا تسلیمات وغیرہ سے ان کا احترام اور اکرام کر لینا چاہیے۔
اگر جب ضرورت پیش آوے، اور وہ بھی اس کو برا نہیں مانتے۔ جو متعصب قسم کے لوگ ہیں وہ اس پر بضد ہوتے ہیں کہ نمستے ہی کہا جاوے یا نمسکار ہی کہا جاوے، لیکن غیر متعصب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بڑے ڈی ایم صاحب سے، بلکہ ڈی ایم سے بھی اوپر کے درجے کا تھا، وہ جج تھا، بڑے درجے کا تھا، تو اس سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس سے آداب کہا، اس نے بڑے اچھے لہجے میں اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، ہاتھ ملایا، اور پھر کہنے لگا کہ میں بھی علی گڑھ میں پڑھا ہوں اور آداب سے زیادہ بہتر تسلیمات ہے۔ اس نے یہ بولا۔ خیر چلو، نہیں غلط ہے، بالکل غلط ہے، وہ تو نمستے سے بھی زیادہ برا ہے، وہ تو نمستے سے بھی زیادہ برا ہے جی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ السلام علی من اتبع الہدی، السلام ذرا زور سے کہہ دو، اور من اتبع الہدی ذرا آہستہ سے کہہ دو، تاکہ اس کو برا بھی نہ اور کام بھی ہو جاوے۔ اور السلام نہ کہو تو سلام علی من، سلام علی، بس اتنا کہہ دو۔ من اتبع الہدی بھی آہستہ میں کہہ دو اگر اس کو برا لگے، اور نہیں تو پورا لفظ جملہ یہی بولو، بس یہی صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اتنی بات کہہ دوں کہ دیکھو، یکجہتی اور بھائی چارگی یہ الگ ایک چیز ہے، اور کسی کی خوشامد کرنا اور دبنا یہ الگ ایک چیز ہے، یہ الگ ایک چیز ہے۔ کسی کی خوشامد کو اور دبنے کو بھائی چارہ کہنا یہ غلط ہوگا، اس کو قومی یکجہتی کہنا غلط ہوگا۔ دیکھو قوم، ہم کس اعتبار سے ایک قوم ہیں؟ ہم اس اعتبار سے ایک قوم ہیں کہ وہ بھی ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور ہم بھی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں، تو اس اعتبار سے ہم قوم ہیں۔ لہذا ہندوستانی جو تہذیب ہوگی اور ہندوستانی جو تہوار ہوں گے، مثال کے طور پر 15 اگست ہے، 26 جنوری ہے، یا کوئی اور اسی طرح کا جو بھی کچھ ہے، اس میں تو ہم شریک ہوں گے۔ باقی جو ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں ہم کوئی شریک نہیں ہوں گے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے ان سے، اور وہ بھائی چارگی کی نہیں ہے علامت، وہ بھائی چارگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ تو کفر میں کفر، کافرانہ حرکت ہے، مشرکانہ حرکت ہے، شرکیہ عمل ہے، اس سے تو دور رہنا ضروری ہے یہ۔ خیر بہرحال وہ تو بات الگ چلی گئی۔ بھائی چارے کے نام سے خوش آمدی نہیں بن جانا چاہیے، اور بھائی چارے کے نام سے دبو نہیں بن جانا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے ہم دبتے رہیں گے اتنے وہ دباتے رہیں گے، اور جتنے ہم خوش آمد کرتے رہیں گے اتنا ان کی توقع اور ان کی امید بڑھتی رہے گی۔ اس واسطے ڈٹ کر رہنا چاہیے، ڈٹ کر رہنا چاہیے، نہ تو کوئی بد امنی کی بات کرنی چاہیے، نہ کوئی بد امنی کا کام کرنا چاہیے، اور نہ ہی خوش آمدی پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال السلام علی من اتبع الہدی یا السلام علی من اتبع الہدی یہ کہنا چاہیے کافر کو۔ اما بعد، اس سلسلے میں وہ پچھلی بات یاد ہوں گی، بس میں آگے وہ نہیں عرض کرتا، آگے چلتے ہیں۔ فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یا تو یوں ترجمہ کر لیا جاوے، یا یہ ترجمہ کر لیا جاوے کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت معلوم ہوئی ہے، آج ہی معلوم ہوئی ہے وہ مطالعے کے دوران، اور جتنا مطالعہ کیا جاتا ہے اتنی معلومات بڑھتی ہے، کہ دعایہ یہ بروزن فعلہ جو ایک خاص قسم کے معنی ادا کرنے کے واسطے آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا، ایک ہے جلستن، ایک ہے جلستن، تو یہ جلستن ہے، ایک نوع کو بیان کرنے کے واسطے ہے، درست ہے، اس میں کسی قسم کے برے معنی پیدا نہیں ہوتے، لیکن
مفتی تقی صاحب نے، جو کہ ماشاءاللہ ادب کے بھی عربی کے بھی ماہر ہیں اور عرب ممالک میں وہ گھومتے پھرتے بھی خوب ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ آج کل دعایتن یہ پروپیگنڈا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہذا آج یہ نہ کہا جاوے کسی کو ادعوک بدعایت الاسلام، چونکہ وہ اس کا مطلب یہ سمجھے گا کہ میں اسلامی پروپیگنڈے کی طرف تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ اور پروپیگنڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈے کا مطلب ہوتا ہے ناحق باتوں کو پھیلانا، ناحق باتوں کو شہرت دینا۔ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسلام جو کہ ناحق ہے، ہم اس کا پروپیگنڈا کریں گے، آپ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، یہ مطلب سمجھو لیا جائے گا، تو یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح مولانا نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اسی کے طرح ایک لفظ ہے اشاعت، وہ پھیلانے کے معنی میں ہے، اور اس کو عام طور سے ہم لوگ صرف اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک لفظ ہے نشر، اس کے معنی بھی پھیلانے کے ہیں، ہم انہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب میں آج کل اشاعت بولا جاتا ہے افواہیں پھیلانے کے معنی میں، لہذا وہاں پر اس لفظ کو بولنے میں احتیاط برتی جاوے، موقع محل دیکھ کر بولا جاوے۔ خیر یہ تو ایک بات تھی جو آپ کے سامنے آ گئی، اور اس کا بتا دینا اس واسطے بھی ضروری تھا کہ کہیں آج کی جدید لغت میں آپ دعایت ان کے معنی پروپیگنڈا پڑھیں اور پھر اس حدیث پاک پر شک کرنے لگے، تو ایسا نہ ہو۔ اسلم تسلم، یہ تسلم جو ہے اسلم امر کے جواب میں ہے، اس واسطے مجزوم ہے، اور اسلام لے آؤ سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ اس پر عرض کر دیا گیا تھا کہ اسلام کے معنی تو بالکل ظاہر ہیں، اور جہاں تک ہے سلامت رہو گے تو جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عہدے کی سلامتی، اور ساتھ ساتھ میں پوچھو تو جنت کی سلامتی، یعنی جنت بھی اس کے لیے محفوظ رہے گی، جنت بھی ملے گی، جہنم سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ سب وعدے تھے۔ اگر تمام محدثین لکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس عقل و دانش کے باوجود جو کچھ اس نے ظاہر کی ہے، جس کا مظاہرہ ہوا ہے، اسلم تسلم پر بھی غور کر لیتا تو شاید اس کی حکومت بھی باقی رہتی اور وہ اسلام پر بھی قائم رہتا، اسلام بھی قبول کر سکتا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اس کا 2 مرتبہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھو 2 مرتبہ تو میں نے اس کا بالکل ٹھیٹ لفظی ترجمہ کر دیا، ورنہ اس کا ترجمہ ہماری اردو میں کریں گے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا ترجمہ کریں گے 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اچھا بھی نہیں لگتا، بلکہ اردو میں جمتا بھی نہیں بولا، کیونکہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، اجر بھی اور ڈبل بھی، ان دونوں کا کوئی جوڑ تو ہے نہیں۔ بہرحال تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، ثواب کا اور ڈبل کا کوئی جوڑ تو ہے نہیں، لیکن بہرحال بولنے والے بولتے ہیں تو خیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو 2 گنا اجر کیوں ملے گا، دوہرا ثواب کیوں ملے گا؟ تو دیکھو، ایک تو اس واسطے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، جیسا بھی رکھتا تھا، جس طرح بھی رکھتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا۔ اب جب وہ اور اس کے مطابق عبادت کرتا تھا، اب جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو گویا کہ 2 نبیوں پر وہ ایمان لایا اور 2 نبیوں کی تعلیمات کے مطابق اس نے عبادت کی، اس واسطے اس کو اجر 2 گنا ملے گا، اجر دوہرا ملے گا۔ ایک تو مسئلہ اس کا یہ ہے، اور دوسری بات اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اور وہ بھی بات بالکل ظاہر ہے، معقول ہے، کہ دیکھو اس کی وجہ سے پورا ملک اسلام لے آتا، پورا ملک اسلام میں داخل ہو جاتا۔ پورا ملک داخل نہ ہوتا تو بہت بڑی تعداد میں اس کے اسلام میں داخل ہونے سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے، تو اپنے عمل کا اس کو ثواب ملتا اور ان سب کے عمل کا اس کو ثواب ملتا،
جیسے کہ مشہور حدیث پاک ہے من سن سنتن حسنتن، اور اسی طریقے سے جو کسی کے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، ہدایت کا سبب بنتا ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو 2 گنا اجر اور 2 گنا ثواب عطا کیا جاتا، یہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، بس اگر تو روگردانی کرتا ہے، اسلام سے اعراض کرتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، تو یریسیین کا گناہ بھی تیرے ہی ذمہ ہوگا، یریسیین کا گناہ بھی تیرے ہی ذمہ ہوگا، یہ ہے۔ تو دیکھو یہ یریسیین اس لفظ کے پڑھنے میں اور اس لفظ کے معنی متعین کرنے میں بہت سے اقوال آ گئے ہیں۔ اس میں حاشیہ کہہ لیجیے گا، حاشیہ اس میں اریسیین لکھا ہوا ہے، اریسیین، اور یہاں یریسیین لکھا ہوا ہے۔ تو یریس یا اریس یہ دونوں لغت ہے اس میں، اور پھر اریسیین اریس کی جمع ہو جاوے گی، اور یریسیین یریس کی جمع ہو جاوے گی، یہ ہے۔ اب بولتے ہیں کہ اریس یا یریس کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھو یہاں پر جو مفہوم ہے وہ مفہوم وہی ہے جو ابھی آپ پہلے سن رہے تھے کہ ملک کی رعایا اور ملک کی پبلک اس کے ایمان میں داخل ہونے سے ایمان میں داخل ہو جاتی، اور اس کے رکنے سے ایمان اور اسلام میں داخل نہ ہونے سے تو وہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے کافر رہنے اور کفر پر جمع رہنے کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، چونکہ ان کے کفر پر جمع رہنے کا سبب یہ بنا، تو سبب کے تحت ان کے کفر کا گناہ اس پر ہوگا، یہ مطلب ہے، اور بالکل صاف اور ظاہر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں یہاں پر اور بھی کہی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اریس یا یریس اس کے معنی کاشتکار کے ہیں، یا اس کے معنی باغبان کے ہیں۔ اب پھر اس سے رعایا اور پبلک مراد لی گئی ہے، اور لی گئی ہے تغلیب کی بنا پر، کہ ملک شام کی، یا یوں کہو کہ ہرقل کی رعایا میں سے زیادہ تر لوگ کاشتکار تھے، کسان تھے، تو تغلیب کے طور پر سب کو کسان کہہ کر تو یوں کہہ دیا کہ تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی ہوگا، یہ بات آ گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات اور سنیے گا، وہ اس طرح پر ہے کہ الیریسیین، اگرچہ اس کے معنی وہی کاشتکار کے ہیں، لیکن اس پر الف لام عہد خارجی کا ہے، اور اس سے ایک متعین کاشتکار جماعت مراد ہے، کاشتکاروں کی اور باغبانوں کی اس سے ایک متعین اور خاص جماعت مراد ہے۔ اور وہ یوں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کچھ لوگ تھے جو اس بات کے منتظر تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی، اور وہ ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن وہ ہرقل کے ایمان کے منتظر تھے، اور گویا کہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر ہرقل ایمان لے آتا ہے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، اور ہرقل ایمان نہیں لاتا تو ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ۔ تو اب جب ہرقل ایمان نہیں لایا تو ان کے ایمان نہ لانے کا سبب وہ بنا، تو ان کے ایمان نہ لانے کا جرم اور گناہ بھی اسی کے ذمہ ہوگا۔ اب بھی یہ بات بالکل صاف ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک تیسرا قول اور سن لیجیے گا، تیسرا قول بنتا ہے، چوتھا قول بنتا ہے، وہ بھی سن لیجیے گا کہ یریسیین یہ عیسائیوں کا ایک مخصوص فرقہ ہے، اور وہ فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، یہ۔ لیکن یہ بھی اسی انتظار میں تھا کہ اگر ہرقل ایمان لے آوے تو ہم بھی ایمان لے آویں، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے وہاں بھی میں کچھ عرض کروں گا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کی زبان قانون ہوا کرتا تھا، جیسا کہ آج کل کے ہمارے مدارس میں محتمم جو زبان سے کہہ دے، چاہے سوتا سوتا کہہ دے، چاہے جاگتا جاگتا کہہ دے،
چاہے ڈپریشن میں کہہ دے، چاہے شراب پی کر کہہ دے، بس جو اس کی زبان سے نکل جاوے وہی قانون، وہی حکم ہے۔ بس ایسا ہی تھا پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں۔ تو اس سے رعایا خوف زدہ رہتی تھی کہ اگر اس نے ہمارے قتل کرنے کا یا ملک بدر کرنے کا فیصلہ لے لیا تو پھر ہمارے واسطے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس واسطے وہ اس کے منتظر تھے کہ ہرقل ایمان لے آوے تو ہم بھی ایمان لے آویں۔ اگرچہ وہ خود دل سے ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے اور ایمان لانے سے خائف تھے۔ یہ ہوگی ایک وجہ۔ اور تیسری ایک وجہ اس کی ایک اور بھی اس کی وجہ بیان کی ہے، تیسری کیا وہ آگے کہیں تک ہوگی، وہ یہ کہ یریسیین عیسائیوں کا ایک گمراہ فرقہ تھا جس کو ہرقل بھی گمراہ مانتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ گمراہ فرقہ تھا تو وہ ان کو گناہ گار مانتا تھا اور ان پر وہ سمجھتا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب اور سزا ہوگی، عذاب نازل ہوگا، سزا ہوگی، تو کہ تم پر یریسیین جیسا گناہ ہوگا، تم پر یریسیین جیسا گناہ ہوگا۔ اب یہ مطلب اس کا نکال لیا گیا ہے۔ بہرحال ان سب کا حاصل یہی ہے کہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے رعایا ایمان لے آوے گی، اور تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رعایا ایمان نہیں لائے گی۔ لہذا اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تم کو 2 گنا اجر ملے گا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہاری وجہ سے جو لوگ محروم رہیں گے ایمان لانے سے تو ان کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی ہوگا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ سب سے پہلے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ واو قرآن پاک میں تو نہیں ہے، لیکن بند کرنا چاہ دو، بند کر دو۔ قرآن پاک میں تو یا اہل الکتاب ہی ہے، وہاں واو نہیں ہے، تو یہاں واو کیوں لایا گیا؟ جب قرآن پاک میں نہیں ہے تو یہاں کیوں لایا گیا؟ تو دیکھو، اگر یوں کہا جاوے کہ یہ آیت شریفہ کی حیثیت سے یہاں پر نہیں لائی گئی ہے، بلکہ تمثل کے طور پر لائی گئی ہے، اور اس کو ما قبل سے مربوط کرنے کے واسطے واو لایا گیا ہے، تو درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں اور کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ آیت کے طور پر بھی لائی گئی ہو اور ما قبل سے ربط پیدا کرنے کے واسطے واو لایا گیا ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے، تو خط میں اضافہ ہے، ختم ہے۔ ایک بات یہاں پر ایک دوسرا اور اشکال پیدا ہوتا ہے، اور مشہور اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا دینی بہت ضروری ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، استاد جب کوئی بحث چھیڑتا ہے، کوئی بحث شروع کرتا ہے، تو بعض مرتبہ تو وقت کی تنگی کی وجہ سے، بعض مرتبہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، یا بعض مرتبہ کسی بھی الجھن کی وجہ سے اس کو وہ مفصل مرتب بیان نہیں کر پاتا، تو اس وقت طالب علم اگر نہ سمجھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے عوارض انسانوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔ البتہ آپ کے سامنے ایک بحث آ گئی تو اب آپ اس بحث کی تہ تک پہنچیے اور کتابوں میں دیکھیے، کتابوں میں دیکھنا چاہیے۔ طالب علم کی تو یہ سب سے پہلی عادت ہونی چاہیے۔ خیر، اب چلتے ہیں یہاں پر، وہ یہ کہ یا اہل الکتاب، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں مفسرین کرام اس کا جو شان نزول بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نجران کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی۔ اور نجران کا وفد قریب 9 ہجری میں آیا تھا، نجران کا وہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط یا تو کہا جاوے کہ 6 ہجری میں، یا زیادہ سے زیادہ سن 7 ہجری میں۔ تو اس آیت شریفہ کے نازل ہونے سے بھی 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یہ خط لکھا گیا ہے،
تو پھر یہ آیت شریفہ اس میں کیسے لکھ دی گئی ہے؟ یہ آیت شریفہ تو اس وقت تک نازل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھو، یا تو آپ اس حدیث پاک کو صحیح مانیے، اور اس حدیث پاک کو صحیح مان کر مفسرین جو بیان کرتے ہیں اس کا شان نزول، اس میں شک پیدا کیجئے، اس کو رد کیجئے، یہ ہوگا۔ یا آپ اس کو صحیح مان کر اس حدیث پاک کو رد کیجئے، یہ یا دونوں میں کوئی تطبیق کی صورت نکال لیجئے، یہی ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو، کسی موقع پر کئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان سب آیتوں کو اس موقع کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، جس طرح ان کو اس واقعے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس سے ملتی جلتی آیتوں کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہو، اور وفد نجران کے آمد کے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس سے مناسبت کی وجہ سے یہ آیت بھی اس میں شامل کر دی گئی ہو کہ یہ بھی اسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ بہرحال چونکہ مفسرین جو روایات بیان کرتے ہیں وہ زیادہ صحت کا خیال نہیں کرتے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کی ترجیح ہوگی کہ یہ سن 6 ہجری میں 7 ہجری میں نازل ہو چکی تھی آیت شریفہ، اسی واسطے یہ اس خط میں ہے، اس واسطے اس حدیث پر شک نہیں، بلکہ مفسرین جو شان نزول بیان کرتے ہیں اسی میں کوئی شک ہو سکتا ہے، اسی میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ تم اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے یعنی جو ہم اور تم جس پر متفق ہیں، ہم اور تم جس پر متفق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ ہے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کسی کو رب نہ بناوے۔ رب کو بنانے کا مطلب یہاں پر وہ ہے کہ جس کو کم سے کم حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہو، کہ وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، یا کسی چیز کو حلال کر دے، کسی چیز کو حرام کر دے، یا اس کی بات اسی طریقے سے واجب العمل ہو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات واجب العمل ہوا کرتی ہے، یہ ہے۔ تو یہ رب کا مطلب یہ ہوا۔ ابھی انشاءاللہ میں تھوڑا سا آگے آئے گا کچھ وہاں پر عرض کروں گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم اس سے اعراض کرتے ہو یعنی اس بات کو نہیں مانتے تو تم گواہ رہو، فقولو کا ترجمہ کہہ رہے ہو تو تم کہو اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دوستو، وقت کی تنگی کی وجہ سے زیادہ بات بیان نہیں کی جاتی، اور پھر اپنے سامنے ایک ذہن ہے، ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ آیات کی تفسیر اس کے موقع پر وہیں کر دی جائے۔ یہاں پر تو حدیث کا جو منشا ہے اور حدیث کا جو مضمون ہے بس وہ بیان کر دیا جائے، آیات کی تفسیر اور آیات کے نکات تو تفسیر پر میں بیان کیے جائیں۔ خیر، یہاں پر صرف ایک اشکال ہے، وہ پیش کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ وہ یہ کہ نصارہ تو خود شرک کے قائل ہیں اور تثلیث کے تو وہ ہمیشہ سے قائل رہے ہیں، تو پھر یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی جس میں ہم تم سب متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور کسی کو رب نہ بناویں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالہ کسی کو رب نہ بناویں۔ تو دیکھو، اس کو کہتے ہیں ارخا، ڈھیل دینا، اور ارخا اور ڈھیل دینا اس کو کہتے ہیں کہ مخاطب کی بات کو تسلیم کر لی جاوے، جیسی بھی ہے، جس طرح بھی وہ کہہ رہا ہے اس کو تسلیم کر لیا جاوے،
اور اس کو تسلیم کر ہی پھر اس کو ساکت اور خاموش کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں محجوج کیا جائے، اس پر حجت لازم کی جائے۔ تو جب وہ تثلیث کے قائل ہیں تو مشرک ہے، سیدھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ان کے دعوے توحید کو تسلیم کر کے یوں ہی کہیں گے کہ تم موحد ہو، آ جاؤ، جب ہم تم موحد ہو تو توحید پر عمل کریں۔ یہ ہے بات، یہاں تک بات ہوگی۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءۃ الکتاب کثر عنده الصخب۔ ابو سفیان کہا کہ جب ہرقل نے کہا جو کہا، یہ ما قال جو ہے قال کا مفعول بھی ہے، ہرقل نے کہا جو کہا، اور کیا کہا جس کی تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں، اور وہ خط کی قراءت سے فارغ ہو گیا، خط پڑھ کر فارغ ہو گیا، تو اس کے پاس شور شرابہ زیادہ ہو گیا۔ صخب کا ترجمہ کیا میں نے، شور شرابہ زیادہ ہو گیا۔ وارتفعت الاصوات، اور آواز بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، لوگ زور زور سے بات کرنے لگے، اور زور زور سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شور شرابہ اس کے یہاں بہت ہو گیا۔ وَأُخْرِجْنَا، اور ہم کو نکال دیا گیا۔ آگے چلنے سے پہلے اس پر غور کر لیں کہ وہاں پر یہ آوازیں کیسی بلند ہو رہی تھی، اور شور شرابہ وہاں پر کیوں ہوا تھا، اور ان کو کیوں نکال دیا گیا، ان کو کیوں نکال دیا گیا۔ تو یہ تین باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے، صرف ترجمہ کر کر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے۔ تو دیکھو، شور شرابہ اور آوازوں کا بلند ہونا، یہ دونوں باتیں تو ایک ہی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اول سے آخر تک جو گفتگو انہوں نے سنی ہرقل کی، اس سے حاضرین یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو چکا ہے، اور یہ اسلام کا اعلان کرے گا، یہ اس نبی کو ماننے کی طرف مائل ہو چکا ہے، اب یہ اس کی نبوت کو تسلیم کرے گا اور اس کا اعلان کرے گا۔ تو اس خدشے کی وجہ سے ہی وہاں پر آوازیں بلند ہونے لگی اور شور شرابہ ہونے لگا۔ چنانچہ اس کی سب باتوں سے آپ یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آخری بات جو تھی وہ اس نے جو کہی تھی، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، یہ بات تو اس سے تو بالکل صاف بات ہے۔ اور اگر اس سے بھی آگے چلے، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو یہ بالکل صاف بات ہے۔ بہرحال ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، اس واسطے وہ یہ خیال اور گمان کر رہے تھے کہ یہ ہرقل ایمان کا دعویٰ کرے گا، اور یہ ہماری سلطنت ختم ہو کر اب مسلمانوں کی سلطنت ہو جائے گی۔ میں آگے چلنے سے پہلے یوں کہہ دوں کہ دیکھو، وہ لوگ جو پکے دنیا دار ہیں، نہ اللہ کو مانتے نہ آخرت کو مانتے، ان کے سامنے بس ایک یہی مدعا رہتا ہے کہ ہماری حکومت چھن جاوے گی، ہماری حکومت چھن جاوے گی، ہماری حکومت چھن جاوے گی، یا وہ اس کو عوام کو برغلانے کے واسطے، بھڑکانے کے واسطے پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پروپیگنڈے کا مطلب یہ ہوگا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے واسطے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل بھی آپ جانتے ہی ہو، تو جہادی ہیں، غالب آ جائیں گے، تمہیں مار دیں گے، تمہیں نکال دیں گے، غزوہ ہند ہوگا، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور بات بھی اگر کچھ نہیں کرتے تو یوں کہتے ہیں وہ 10 بچے پیدا کرتے ہیں، 4 لوگڑیاں رکھتے ہیں، تو اتنے بچے ہو جائیں گے کہ تم اقلیت میں آ جاؤ گے یا اکثریت میں آ جاؤ گے۔ تو یہ محض پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا، اور اس کی اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے خیالات ان کو پیدا ہو گئے۔ پھر ابو سفیان کو ان کے ساتھیوں کو کیوں نکال دیا گیا؟ تو اس کے نکالنے کی دیکھو 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، اور 2 وجہ میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خاص لوگوں کا مجمع تھا، ارکان دولت کا، ارکان سلطنت کا مجمع تھا۔
اب یہاں پر اگر کوئی بات بے نظمی کی پائی جاوے، بد نظمی کی پائی جاوے، تو جو غیر آدمی ہے اس کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے دل میں اچھا اثر نہیں جائے گا، اچھا تاثر پیدا نہیں ہوگا، اور وہ اس کو دوسری جگہ پر بھی جا کر بیان کریں گے تو اس سے مملکت کی ہوا اکھڑے گی اور مملکت بدنام ہوگی، بادشاہ بدنام ہوگا۔ اس واسطے انہوں جلدی سے جلدی باہر کر دیا گیا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر معقول ہے اور بالکل درست ہے۔ اگر اس وجہ سے ان کو نکالا گیا تو بالکل صحیح نکالا گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، سر پھرے لوگوں کے سامنے کوئی قانون نہیں ہوتا، اور سر پھرے لوگوں کے سامنے عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا، عقل کو بالکل کام نہیں کرتی ان کے سامنے، اس وقت عقل بالکل کام نہیں کرتی۔ تو ان سر پھرے لوگوں کے دماغ میں اگر یہ بات آ جاتی کہ یہی لوگ ہرقل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا سبب بنے ہیں، لاؤ انہی کا کام تمام کر دیا جائے پہلے یہیں سے، تو اسی مجلس میں ان لوگوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا، ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، یا قتل نہ کیا جاتا، ان کو کوئی تکلیف پہنچائی جاتی، تو اس بنا پر ان کو نکالنے میں جلدی کی گئی، ان کو جلدی نکال دیا گیا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر بالکل معقول ہیں۔ فقلت لاصحابی حین اخرجنا لقد امر ابن ابی قبیشہ، یہ دیکھو امیرہ امرو اس کے معنی معاملے کا عظیم ہو جانا، حیثیت کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ ہے۔ اور ابن ابی قبیشہ، ابن کے معنی تو مطلب سمجھ گئے آپ، اور ابو قبیشہ کا بیٹا، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ابو قبیشہ کا بیٹا۔ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے ابن ابی قبیشہ کیوں کہا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ جب ابو قبیشہ کا مفہوم سمجھ لیں گے تو اس کی وجہ بھی سمجھ لیں گے آپ۔ بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں اس کنیت غلط ثابت ہوا ہے، اس کنیت کا کوئی نانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو غیر معروف تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو سفیان نے ان کو ابن ابی قبیشہ کہا۔ یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے غیر معروف نانا کی طرف نسبت کر کے ان کو ابن ابی قبیشہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مشہور کی طرف نسبت کرنے سے تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کو بھی چھوڑ کے، دادا کو بھی چھوڑ کے، پردادا اور سگڑ دادا رگڑ دادا کسی کی طرف نسبت کر دی، تو چونکہ وہ مشہور تھا اس کی طرف نسبت کرنے سے تعظیم ہوتی ہے، تو اس کی مشہور کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ تو اس کا برعکس الٹا کیا ہوگا؟ اس کا الٹا یہ ہوگا کہ غیر مشہور کی طرف نسبت کرنے سے توہین مقصود ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے ان کو ان کے غیر معروف دادا کی طرف، نانا دادا ایک ہی ہے، جد فاسد آپ جانتے ہیں، جد عربی میں دونوں کو کہتے ہیں، تو کس طرف نسبت کی، یہ بات۔ ایک دوسری وجہ اس کی اور بھی بیان کی گئی ہے، وہ بیان یہ کی گئی ہے کہ ابو قبیشہ نام کا ایک شخص، اب یہ کنیت ہے تو عالم ہی میں آتا ہے، یہ عالم میں ہی آتا ہے، یہ ابو قبیشہ نام کا ایک شخص جو پہلے سے بت پرستی کی ممانعت کیا کرتا تھا اور بت پرستی سے لوگوں کو روکا کرتا تھا۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ددیالی ننیالی خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت پرستی سے روکتے ہیں، تو ان کی طرف نسبت کر کے ان کو ابن ابی قبیشہ کہیں گے۔
انہو یخاف ملک بنی الاسفر، کہ اتنا معاملہ اس کا بڑھ گیا ہے، اتنی شان اس کی بلند ہو گئی ہے کہ بنو الاسفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے، بنو الاسفر کا بادشاہ بھی ان سے خوف محسوس کر رہا ہے۔ بات تو بالکل صحیح ہے، بس یہاں پر اس پر غور کرنا ہے کہ بنو الاسفر کون ہیں اور ان کو بنو الاسفر کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا وقت ہو گیا بھائی؟ 4 منٹ باقی ہیں، اچھا کوئی بات نہیں۔ ان کو بنو الاسفر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بنو الاسفر سے مراد رومی ہی ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ روم ابن عیس نام کا ایک شخص تھا، وہ رومی تھا، اور یہ تو گورے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، سفید، اور اس نے ایک حبشی عورت سے نکاح کر لیا تھا جو کالی ہوتی ہے۔ تو لڑکا جو پیدا ہوا وہ بین بین پیدا ہوا، نہ تو کالا ہی تھا نہ بالکل سفید ہی تھا، بلکہ گندمی سا اس کا رنگ تھا، گندمی سا رنگ، اور گندمی رنگ جو ہے نا وہ سمجھو سونے جیسا کہہ لیجیے آپ، سونے جیسا، گندمی سونے جیسا، اس واسطے ان کی اولاد بنو الاسفر کہلانے لگی، اور یہ تقریباً روم ہی ہیں، روم ہی ہیں، اور انہی کو بنو الازرق بھی کہتے ہیں، بنو الازرق بھی کہتے ہیں۔ اور پھر بنو الازرق یہ ایک دشمن سے کنایا بھی ہو گیا ہے، چلو وہ تو الگ بات ہوگی۔ بہرحال ان کو بنو الاسفر اس لیے کہا گیا کہ وہ بادشاہ بھی ڈر رہا ہے، وہ بادشاہ بھی خوف محسوس کر رہا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ خوف والی تو کوئی بات یہاں آئی نہیں تھی، لیکن پھر خوف کیوں محسوس کر رہا ہے؟ تو دیکھو، جو شخص اطاعت اور اتباع کے واسطے تیار ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ خوف محسوس کر رہا ہے، جبھی تو اطاعت اور اتباع کے واسطے تیار ہے، یہ ہے۔ اب آگے کہتے ہیں ابو سفیان فقلت لاصحابہ، اچھا آگے کہتے ہیں ابو سفیان فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علی الاسلام، میں برابر یہ یقین کیے ہوئے تھا، یہ ترجمہ ہوگا، مجھے اسی وقت سے ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ وہ ضرور غالب آئے گا، یعنی محمد ضرور غالب آئے گا، مجھے اسی وقت سے یہ یقین تھا کہ محمد ضرور غالب آئے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اسلام داخل کر دیا، یعنی میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ یہ بات یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں، بس صرف اتنی بات ہے کہ ابو سفیان کب ایمان لائے۔ تو ابو سفیان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عناد، بہت زیادہ دشمنی کرتا تھا، اور ابو لہب اور ابو جہل جیسے بڑے امیر جب رئیس جب اس دنیا سے دفع ہو گئے تھے، اس کے بعد قریش کی امارت اور سیادت، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی امارت اور سیادت ابو سفیان ہی کے حصے میں آ گئی تھی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عداوت رکھتا تھا، بہت عداوت رکھتا تھا۔ پھر جب اس نے فتح مکہ کے موقع پر، ایک لمبی تفصیل ہے جس کو اس وقت نہیں عرض کیا جا سکتا، فتح مکہ کے موقع پر جب اس نے دیکھا کہ محمد کا لشکر چلا آ رہا ہے، تو یہ رات میں جاسوسی کے واسطے نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقل مند، صاحب فراست انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، تو وہ تو ساری بات مصلحت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق، مصلحت کے مطابق تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 10,000 یا 15,000 کے بیچ لشکر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بڑے میدان میں ٹھہرایا، اور بڑے میدان میں ٹھہرا کر یہ کہا کہ سب دور دور ٹھہرو، فاصلے سے ٹھہرو، اور سب اپنا الگ الگ چولہا جلاؤ۔ رات میں ایسا ہونا تھا۔ ادھر ابو سفیان اور ان کے ساتھی اس ٹوہ میں تھے کہ محمد آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں تو کتنی تعداد کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم اپنی حفاظت کس طرح کریں۔ تو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ جاسوسی کے واسطے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک ٹیلے پر چڑھ کر، بڑے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر، یوں کہہ لو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر حال دیکھا
تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں آگ جلی ہوئی ہے تو یہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ محمد اور ان کے اصحاب ہی ہیں۔ تو چونکہ جاسوسی کے لیے نکلے ہوئے تھے، اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے چچا تھے، وہ بھی جاسوسی کے واسطے نکلے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حالات کے جائزہ لینے کے واسطے نکلے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن ہم اچھی نیت اور اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ ابو سفیان ایک رئیس آدمی، امیر آدمی تھا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں معزز آدمی تھا، اور اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا سیاست کا بھی تقاضا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گرفتار کر کے پہلے تو ان کی ذہن سازی کی کہ تو اسے ایمان لے آ، نہیں تو بچنے کا نہیں، وہ ذہن سازی کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اگرچہ یہ ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے سفارشیں کرنی شروع کر دی۔ بہرحال اب اللہ معاف کرے، حالات کے تحت کہہ رہا ہوں میں نے، ایک طرف تو ابو سفیان پھنس چکا تھا، اور دوسرے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ بھئی اب تو محمد مدینہ مکہ پر غالب آوے گا، اور تیسرے کہ پہلے ہی سے اس کے دماغ میں کچھ تھا، چلا آ رہا تھا۔ بہرحال اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔